موٹر پر دھند کی انٹری M11 لاہور سے سیالکوٹ دھند کے باعث بند، M3B لاہور سے جڑاوالا تک بند، شہریوں کو دوران سفر احتیاط کی ہدایت۔ سیکٹر کمانڈر کا کہنا ہے موٹر وے کو عوام کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے بند کیا گیا ہے۔ کورونا کا غصہ دن بدن بڑھنے لگا۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 947 کیس رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 11.3 تک جا پہنچی۔ کورونا سے کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد پھر سے کورونا کا شکار۔ ادھر محکمہ پرائمری ہیلتھ شہر میں کورونا ویکسینیشن کا 50% ہدف حاصل نہ کر سکا۔ 43 لاکھ آبادی بدستور ویکسینیشن سے محروم ہے۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پنجاب حکومت اور روڈا کو ایک اور بڑا دھچکا۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے عبوری احکامات کے خلاف اپیلیں خارج کر دی۔ پنجاب حکومت روڈا نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ فیصلہ ہو چکا، کیسے اپیلوں پر سماعت کر سکتے ہیں؟ جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس۔ مہنگائی کے سونامی کی تباہ کاریاں جاری، شہر سمیت پنجاب بھر میں آٹے کی قیمتوں میں تسلسل کے ساتھ اضافہ۔ لاہور میں گندم میں 200 اور آٹے کی قیمت میں 80 روپے فی من تک کا اضافہ ہو گیا۔ پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کے 90% طلباء ریاضی اور سائنس میں کمزور نکلے۔ ادارہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ نے رپورٹ جاری کر دی۔ 153 پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں میں 15,000 بچوں کا ٹیسٹ کیا گیا۔ ریاضی کا نتیجہ 27% اور سائنس کا صرف 34% رہا۔ ادھر خصوصی تعلیمی اداروں میں بھی یکساں نصاب رائج کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ اسپیشل ایجوکیشن نے نصاب میں تبدیلی کے لیے 9 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ گورنمنٹ ماڈل گرلز ہائی اسکول وحدت کالونی کا ایکشن، لیٹ آنے پر طلباء و طالبات کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ بچوں کو دوبارہ اسکول داخل ہونے کی اجازت نہ ملنے پر والدین پریشان۔ اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لیٹ آنے والے بچوں کی اسکول میں کوئی جگہ نہیں۔ بے روزگار نوجوانوں کے لیے بڑی خبر، حکومت پنجاب نے تمام ملازمتوں پر 2 سال عمر کی رعایت دے دی۔ پہلے دی گئی 5 سال کی عمر کی رعایت اس کے علاوہ ہوگی۔ محکمہ ریگولیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ LDA کے کنٹرولڈ ایریاز میں کمرشلائزیشن پر پابندی پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ 18 فروزن روڈز پر 80 سے 100% کمرشل سرگرمیاں ہونے کا انکشاف۔ فروزن روڈز کو کمرشل سرگرمیوں کے لیے کھولنے کی ورکنگ مکمل کر لی گئی۔ LDA نے ورکنگ کے لیے ٹاسک نیسپا کو سونپا تھا۔ اس وقت شہر میں فریز کی گئی 10 سڑکیں 80% کمرشل ہو چکی ہیں۔ شہر میں تجاوزات کی بھرمار اور سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ فضائی آلودگی کی وجہ قرار۔ فضائی آلودگی کے سدباب کے لیے ضلعی انتظامیہ نے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ ٹریفک پولیس نے فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے قائم کمیشن کو رپورٹ جمع کروا دی۔ غیر نمونہ نمبر پلیٹس گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی شامت، CTO نے ٹریفک پولیس کو ٹاسک سونپ دیا۔ ایکسائز کی جاری کردہ نمبر پلیٹس نہ لگوانے پر چالان ہوگا۔ سید منتظر مہدی نے نمونہ نمبر پلیٹس نہ لگوانے تک کاغذات واپس نہ کرنے کا حکم۔ شہزاد اکبر کے جاتے ہی DG اینٹی کرپشن کے اختیارات محدود۔ DG اینٹی کرپشن ایڈیشنل سیکریٹری کوآرڈینیشن کے ماتحت کر دیا گیا۔ اب تمام معاملات ایڈیشنل سیکریٹری کوآرڈینیشن دیکھیں۔ مسیحا کی سنگین غفلت سے دوسرے مسیحا کی موت، اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے 1.5 سال کے بعد معاملہ نپٹا دیا۔ جون 2020 کو سروسز ہسپتال کے ایمرجنسی میں ڈاکٹر سلمان علی کی موت ہوئی۔ ڈاکٹر عبدالودود کے خلاف پیڈ ایکٹ کے تحت انکوائری شروع ہوئی۔ ڈاکٹر عبدالودود کی 3 انکریمنٹ اور 1 سالہ ترقی روکنے کی معمولی سزا دے کر معاملہ نپٹا دیا گیا۔ قبضہ مافیا کے بعد جعل ساز مافیا بھی سرگرم، پنجاب کوآپریٹو بورڈ برائے لیکویڈیشن کی 408 کنال اراضی جعل سازی سے ٹرانسفر کرانے کا انکشاف۔ ریونیو فیلڈ سٹاف گرداور اور قانون گو نے ریکارڈ میں رد و بدل کر کے بورڈ کی اراضی کا انتقال پاس کرایا۔ سیکریٹری پنجاب کوآپریٹو بورڈ آف لیکویڈیشن کی کمشنر لاہور سے مجوزہ اراضی کا انتقال خارج کرنے کی استدعا۔ LGA کا جوہر ٹاؤن میں غیر قانونی قابضین کے خلاف آپریشن، میاں پلازا سیوک سینٹر سے ملحقہ پلاٹوں سے جھگیاں ہٹا دی گئیں۔ LGA نے عملے نے پلاٹ نمبر 616 اور 617Q پر قبضہ واگزار کرا لیا۔ ڈائریکٹر ہاؤسنگ 7 نے عملے اور پولیس کے ہمراہ کارروائی کی۔
افسران کی ACR پر کاؤنٹر سائن کا اختیار AC اور DC کے حوالے۔ گریڈ 18 کے پراسیکیوٹر کے ACR پر اسسٹنٹ کمشنر دستخط کرے گا۔ جونیئر AC اور DC سینئر پراسیکیوٹرز کی ACR کیسے لکھ سکتا ہے؟ محکمہ پراسیکیوشن کا نوٹیفکیشن پر اعتراض۔ وحدت کالونی کے علاقہ کرنال پورہ میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ، علاقہ مکین تنگ آ کر سڑکوں پر نکل آئے۔ محکمہ سوئی گیس کے خلاف احتجاج اور نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا ہے گھروں میں گیس نہیں آ رہی لیکن بل ہر ماہ آ جاتا ہے۔ کینچی کا علاقہ مسائل کی آماج کا بن گیا۔ سیوریج کے ناقص نظام کے باعث گلیاں جوہر کا منظر پیش کرنے لگی۔ کینچی بازار اور شیروانی کالونی کے مکین تعفن زدہ ماحول میں رہنے پر مجبور ہیں۔ ادھر مین GT روڈ چمڑا منڈی میں بھی سیوریج مسائل، کھلے مین ہول اور گندے پانی سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ گلشن رحمان کچی آبادی اسکائی لینڈ بناوا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ سیوریج کے مسائل بھی جھون کے تھوں، شہریوں کا گزرنا محال اور مکینوں کی زندگی اجیرن بن گئی۔ بصارت سے محروم افراد ایک مرتبہ پھر سے سراپا احتجاج۔ نابینا افراد کا کہنا ہے اکتوبر 2021 کو صوبائی وزیر یاور بخاری نے مطالبات منظور کرانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ 3 ماہ گزر جانے کے باوجود وعدہ وفا نہیں ہو سکا۔ آل پاکستان واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کا احتجاجی مظاہرہ۔ یونین کے جنرل سیکرٹری خورشید احمد نے مظاہرے کی قیادت کی۔ ادھر واپڈا امپلائیز پیغام یونین کے انتظامیہ سے مذاکرات ناکام۔ ملازمین کا لیسکو ہیڈ کوارٹر کے سامنے احتجاجی دھرنا، مطالبات تسلیم نہ ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ اٹاری سروبا اور نشتر کالونی سٹاپ کے درمیان میٹرو بسیز پر پتھراؤ۔ نامعلوم افراد نے پتھراؤ کر کے 2 میٹرو بسوں کے شیشے توڑ دیے۔ بسوں میں سوار مسافر اور عملہ محفوظ رہا۔ انتظامیہ نے میٹرو بسوں کو آف روڈ کر دیا۔ ٹریفک پولیس میں کرپشن دن بدن بڑھنے لگی۔ لائسنس کے اجرا اور تجدید کے لیے ٹاؤٹ مافیا کے ذریعے رشوت کا بازار گرم۔ DIG ٹریفک نے تمام ضلعی افسران کو کرپٹ عناصر کے خلاف ایکشن کا حکم دے دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب ارشاد وڑائچ کے گھر آمد۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ چودھری پرویز الہی نے ارشاد احمد وڑائچ سے ان کے بھائی کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ سابق گورنر بلوچستان سید متی اللہ آغا اور مولانا عبد الخبیر آزاد کی مولانا امجد خان کے گھر آمد۔ JUI کے رہنما سے ان کے چچا کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر کا حلقہ PP 153 کا دورہ۔ کارکنان سے ملاقاتیں، علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال۔ کہتے ہیں نااہل حکمرانوں کے خلاف عوام کو نکلنا ہوگا۔ MNA علی پرویز ملک کا حلقہ N 133 کی UC 232 کا دورہ۔ سابق چیئرمین اجمل ہاشمی کے ہمراہ UC کے مسائل کے حل پر تبادلہ خیال۔ بولے علاقے کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ ریگولرائزیشن موومنٹ کے وفد کی وزیر تعلیم سے ملاقات۔ وفد کی قیادت رکن کور کمیٹی محمد عمران نے کی۔ وزیر تعلیم مراد ڈاس کی کمیٹی کو سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز کو جلد مستقل کرنے کی یقین دہانی۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی نیو مزنگ سمن آباد میں کھلی کچہری۔ علاقہ مکینوں سے ملاقاتیں کی اور ان کے مسائل سنے۔ کہتے ہیں ماضی میں اشرافیہ کو نوازا گیا جبکہ بزدار سرکار کے احساس اور کامیاب جوان پروگرام اور صحت کارڈ منصوبے غریبوں کے لیے ہیں۔ DIG آپریشن کی کھلی کچہری، بزرگ خواتین سمیت کثیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ سائلین نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ ڈاکٹر عابد خان درخواست گزاروں کے مسائل سنے اور حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا 72واں اجلاس چیئرمین ہارون اکبر نے صدارت کی۔ ٹرانسپورٹ کمپنی کا دائرہ کار پنجاب بھر میں پھیلانے پر تبادلہ خیال۔ اجلاس میں ماحول دوست بسوں کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرانے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں لاہور، فیصل آباد، بہاولپور، GG خان اور میاں والی میں بسیں چلائی جائیں گی۔ محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے PDWP کا اجلاس کل بلا لیا۔ شہر کے 3 بڑے منصوبوں کی منظوری متوقع۔ اجلاس میں سمن آباد انڈر پاس، مین بولیوارڈ سے ڈیفنس تک سگنل فری کوریڈور اور نئے سیکشن لاہور جڑاوالا روڈ سے بیگم کوٹ تک کا ایجنڈا پیش کیا جائے گا۔
गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल में यूरोलॉजी और डायलिसिस सेंटर की नई इमारत का इफ्तिताह। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने फीता काटा। MS डॉक्टर एजाज भट्ट, प्रोफेसर जाहिद कमाल, प्रोफेसर बिल्किस साबिर और असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी कीमो डॉक्टर फवाद करीम भी शरीक हुए। कमिश्नर लाहौर शहर में सफाई ऑपरेशन की कामयाबी के लिए मुतहरिक मुख्तलिफ इलाकों का दौरा और सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का गुलशन रावी में सरकारी प्लॉट से कूड़ा डंपिंग साइट खत्म करने का हुक्म। हफ्ता सफाई मुहिम के तहत DC का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। उमर शेख चट्ठा ने सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। उधर AC डायबेंड भी सफाई ऑपरेशन का जायजा लेने PIA रोड पर पहुंचे। सफाई के इंतजामात को हर सूरत यकीनी बनाने की हदायत। DG LDA और DC की ज़ेर सदारत इजलास सैयद नदीम अख्तर जैदी, अब्दुल रज़ाक चौहान और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में स्टेट ऑफ द आर्ट कमर्शलाइजेशन पॉलिसी की ज़रूरत पर इत्तिफाक। शहर में इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। गुज़श्ता 2 रोज में 12,72,793 बच्चों को कतरे पिलाए गए। 6,326 टीमों की मॉनिटरिंग के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स फील्ड में मौजूद हैं। कतर जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान कतर वीज़ा फ्री की फहरिस्त में शामिल। कतर ने 95 ममालिक के शहरियों को फ्री एंट्री की सहूलत फराहम की। पाकिस्तानी शहरी 30 रोज तक बगैर वीज़ा कतर में रह सकेंगे। ट्रेनिंग कॉलेज के मोबाइल एजुकेशन यूनिट का ट्रस्ट स्कूल में रोड सेफ्टी सेशन। IG मोटरवे पुलिस इनाम गनी की हदायत पर रोड सेफ्टी आगाही सेशन का एहतमाम किया गया। तेज रफ्तारी के नुकसानात, रोड क्रॉसिंग, लेन डिसिप्लिन के बारे में मालूमात फराहम की गई। 48वां स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़ेर तरबियत ASPs का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मुतालियाती दौरा। पब्लिक सर्विस डिलीवरी, क्राइम कंट्रोल के जदीद प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफिंग। पुलिस एक नोबल प्रोफेशन है। IG का ज़ेर तरबियत ASPs से खिताब। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट जनरल अस्पताल की जानिब से रेमसीमा इंजेक्शन तकसीम करने की तकरीब। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ, प्रोफेसर डॉक्टर गियासुन नबी तैयब, प्रोफेसर फारूक अफजल, प्रोफेसर मोइन, प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर फरीदुल जफर की शिरकत। शाज़ो फार्मा की जानिब से अतिया किए गए इंजेक्शन तकसीम किए गए। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी थिएटर मुकाबले। प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा, कनीज फातिमा, गुल हसन अब्बास ने शिरकत की। नौजवान तलबा ने बढ़ती महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और समाजी मसाइल को स्टेज किया। आज़म और हौसला बुलंद हो तो कोई भी मुहिम नाकाबिले शिकस्त नहीं होती। होनहार और बासलाहियत आर्टिस्ट समारा शाहिद ने घरेलू अशिया को ही खताती और मुसव्वरी के लिए मुंतखब कर लिया। जगमग करता रवायती ट्रक, रिक्शा, चाबी और धागों के इम्तिजाज से सजावटी सामान उनकी तख्लीकी सलाहियतों का मुंहबोलता सबूत है। और डार हॉकी अकेडमी और आर्मी कोर 1 का वार्म अप मैच 2-2 गोल से बराबर। मैच में दोनों टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने में आया।